شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا سب سے عمدہ کھانا وہ ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ تشریح: اگر والدین محتاج اور ضرورت مند ہوں تو ان کا خرچ اولاد پر واجب ہے، اور جو محتاج یا عاجز نہ ہوں تب بھی اولاد کی رضامندی سے اس کے مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اولاد کا مال کھانا بھی پاکیزہ اور حلال ہے اور اپنے کمائے ہوئے مال کی طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تشریح: تجارت کے ساتھ سچائی اور امانت داری بہت مشکل کام ہے۔ اکثر تاجر جھوٹ بولتے ہیں اور سودی لین دین کرتے ہیں، تو کوئی تاجر سچا امانت دار متقی اور پرہیزگار ہوگا تو اس کو شہیدوں کا درجہ ملے گا، اس لیے کہ جان کے بعد آدمی کو مال عزیز ہے، بلکہ بعض مال کے لیے جان گنواتے ہیں۔ جیسے شہید نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، ایسے ہی متقی تاجر نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دولت خرچ کی اور حرام کا لالچ نہ کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے لیے محنت و کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے، اور اس شخص کی مانند ہے جو رات بھر قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ عبداللہ بن خبیب کے چاچا سے روایت ہے، ہم ایک مجلس میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں اچانک تشریف لے آئے۔ آپ کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، آپ کو ہم آج بہت خوش دل پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں الحمدللہ خوش ہوں۔ پھر لوگوں نے مالداری کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل تقوی کے لیے مالداری کوئی حرج کی بات نہیں، اور تندرستی متقی کے لیے مالداری سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی ایک نعمت ہے۔